اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ اور جب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہوگی تو اللہ تمہیں ایک خاص نشانی ضرور دکھاتا ہے۔ سنو، کسی اشارے کے انتظار میں ہونا تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور جانتے ہو وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو اور سنو، تمہارا وقت بھی آئے گا، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا، اور تم بھول جاؤ گے۔ آزمائش کا دکھ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ تو سنو، اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے ہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس اب ہیں، اللہ نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سنو، اس بات کی تسلی رکھو کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے، آپ کی دعاؤں کی بات آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے اب سے واپس نہیں لی جاتی۔ اور سنو، جب نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگے نا، تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو نا، تو تب جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا، تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہو نا، تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ اور سنو، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے، اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی
आपकी तकदीर को बदल सकता है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है और सिर्फ वही करता है। और सुनो, आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माया जाएगा, इन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आज़माइशों और मुश्किलात से गुजरेंगे। ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है। आप ये सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप टुकड़ों में पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। और सुनो, अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है, आपको सजा दे रहा है। आजमाइश का मतलब तो यह है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सजा ही देनी होती तो वो फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों? हाँ, ये बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी वही रब है। आजमाइश बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है, लेकिन दरअसल ये रब से जड़ जाने का जरिया है। जान लो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लो लगा लेना, इतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। हजारों मसाइल का एक हल वो है तो कल। एक बात हमेशा याद रखो, जहां तवक्कल हो ना वहां शिकवे नहीं होते, जहां तवक्कल हो वहां दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्त आजमाइश अब खत्म होने को है।